My lord, I am not sure if the live stream is even working today. But, my lord, then I won't, because the families also are watching this, so it wouldn't be proper. If they can figure out what the problem is, because I'm prepared today and I have to share some very important developments with the court, my lord. My lord. My lord, I'll request if it could kindly be live streamed, because the families have a right to hear what's happening in the courtroom. Well, internal speaker is not working. Live streaming speakers are working, just internal speaker. इसमें सर थोड़ा अर्थ आ रहा है माइक के अंदर. ये नहीं कर रहे काम. I think they're saying it is working. My lord, फिर मैं शुरू कर देती हूँ आपकी इजाज़त से. चलिए. एक माय लॉर्ड सिर्फ गुजारिश है, कल ना कोर्ट में एक अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा इंसिडेंट हो गया. I mistakenly took Miss Mazari's file as a support pad to write my notes upon that. وہ میری جو بہن ہے وہ تھوڑی اس پہ غصہ بھی کر رہی بعد میں, لیکن وہ جب ہم نے بعد میں ویڈیو دیکھی, میں نے بھی اور میری بہن نے بھی, تو اٹ واز انفارچونیٹ اینڈ ایکسیڈنٹلی مسٹیکنلی. تو وہ خالی سر کورٹ کے سامنے میں اپنی بہن کو بھی کلیئرٹی دے دوں آج, خالی یہی چیز ایکسپلین کرنی تھی. My lord, he was very kind. He called me last night. He explained what had happened. I, of course, took the file from Shiraz Farooqi's hand, so I thought that he had taken my file. But he clarified it, so no hard feelings. وہ اس طرح سے انتخاب شاہ صاحب آئے تو وی ہیو بین ٹولڈ بائی آر سینئرس کہ آپ نے ہمیشہ سینئر کو اپنی سیٹ دینی ہے چھوڑ کے. تو آئی گیو ہم مائی سیٹ. میڈمس کمپوڈیم واز آن دی فرسٹ رو, تو آئی یوزڈ اٹ ایز اے سپورٹنگ پیڈ ٹو ٹیک ڈاؤن مائی نوٹس. It's resolved. My lord. Something in this case is resolved, my lord. Even though it's Amicably resolved, my lord. Amicably resolved. چلیے آپ تشریف لیں. وہ بتا دیتے. سر ویڈیو بنا کے باقاعدہ چڑھائی جا رہی ہے بھائی یوٹیوب پہ. My lord, میں نے ایسے نہیں کیا. نہیں, بالکل بھی ایسا نہیں ہوا. پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر. My lord, جن کے ہاتھ سے ملی تھی, میں تو وہی کہوں گی کہ مجھے ان کے ہاتھ سے ملی ہے. میرے ہاتھ یہ چیز غلط ہے سر, یہ جھوٹ بول رہی ہے پھر کورٹ میں. میرے ہاتھ سے نہیں ملی ہے, وہاں پہ ٹیکسٹ پہ پڑی. My lord, he should restrain himself, because then I also will be constrained to respond to him in kind. Miss Mazari, you can at least say that whatever happened yesterday was on the basis of misunderstanding. My lord, میں نے تو پبلکلی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. دے دیے. میں نے پبلکلی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. میں نے اسد صاحب سے کائنڈلی پوچھ لیں, میں نے پبلکلی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. لائیو اسٹریم پہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ اٹ واز اے مس انڈرسٹینڈنگ. بالکل. اور آپ کے اپنے کاؤنسل نے یہ مانا ہے کہ یہ ان سے غیر دانستگی میں یہ ہو گیا تھا. سر ان سے ہوا ہوگا, انہوں نے اٹھا لیا ہوگا. میرے پہ الزام لگا رہی ہے بھائی یوٹیوب پہ. چلو وہ انہوں نے ابھی بتا دیا ہے کہ اٹ واز اے مس انڈرسٹینڈنگ. دیٹ از واٹ کورٹ میں کہہ دیا ہے. اور مائی لارڈ, میں نے پبلکلی بھی کہا ہے, میں نے کلیریفیکیشن ایشو کیا ہے اس بات سر وہ پر. دیکھ سکتے ہیں پبلکلی, اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نہیں ہے. اسد صاحب نے مجھے پبلک کلیریفیکیشن پر جواب دیا ہے. ہو گئی اس پہ. جی سر آپ ایسا کریں بہتر ہے. تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے نا سچویشنز کے اندر. ملوڈ وہ یہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے تھا. آپ کی پوزیشن کلیئر ہو گئی. یہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے تھا. سم تھنگ ہیز بین ایمیکیبلی ریزالوڈ ان دس. It was too soon, my lord. Too good to be true. It was too good to be true. It was too good to be true. چلیے Grateful. let's start the case. My lord, آپ کی اجازت سے اس سے پہلے کہ میں اپنے دلائل شروع کروں, کل بھی اور پہلے بھی یہ کورٹ میں بات ہوئی ہے ایمان نامی خاتون پر. ایک رپورٹ آ گئی ہے فیکٹ فوکس کی, جو اس خاتون کو ٹریس کر لیا گیا ہے. اس کا جو اصل نام ہے وہ بھی پتہ چل گیا ہے. اس کی جو تصویر ہے CNIC کی وہ بھی مل گئی ہے, اور اس کا پرائر کرمنل ریکارڈ ایک 302 کے قتل کیس کا بھی مل گیا ہے, جس میں ان کے ہسبینڈ بھی انوالو تھے, ان کے بردر بھی انوالو تھے. اور سب سے انٹرسٹنگ ٹرن آف ایونٹس مائی لارڈ, کہ جو ان کے وکیل تھے وہ راؤ عبدالرحیم صاحب تھے. پھر بتائیں. مائی لارڈ, میں پھر سے بتاتی ہوں. مائی لارڈ, ایک مرڈر کیس تھا جس میں یہ جو خاتون ہے ان کا اصل نام ہے کومل اسماعیل. یہ خاتون ڈائریکٹلی نامینیٹڈ تھی. سہالہ پولیس اسٹیشن میں ایک 302 کا پرچہ کٹا تھا. دوسرے مائک میں بولے ہیں. مائی لارڈ 302 کا مقدمہ قتل کا
रजिस्टर हुआ था सिहाला पुलिस स्टेशन में, जिसमें माय लॉर्ड ये इस रिपोर्ट में 2021 में रजिस्टर हुआ था. वो जो रिपोर्ट मैंने अभी शेयर की है उसमें ये सारी तफसीलात है. एंड I'll submit a better copy of this as well. ये 302 के मुकदमे में ना सिर्फ ये कोमल इस्माइल डायरेक्टली नामजद थी, लेकिन इनके भाई और इनके जो खाविंद है वो भी नामजद थे. और आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी इसके साथ अटैच्ड हैं, जिसमें राव अब्दुल रहीम साहब उनकी तरफ से पेश हो रहे थे अपील में. सर आपको तो मिस मज़ारी को और ये इनको जो है ये कोई ऑनररी पोजीशन देनी चाहिए अपने इदारे में. ये आपसे ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन तो ये कर रहे हैं. हाँ श्योर लॉर्ड, ठीक है. ये तो वाकई मतलब देखें, टेस्ट आप किया बात है. होती है अगले दिन वो उसकी वीडियो या रिपोर्ट प्रोड्यूस कर देते हैं, और आपके आईओज जो हैं वो बच्चा बगल में और ढंडोरा शहर में पीटते रहते हैं, उसको आगे पीछे घूमते रहे कई साल से. बिल्कुल सर. और एक दिन के अंदर इन्होंने इस खातून को ढूंढ निकाला है, और आप सब कहते हैं कि जी हमें अभी वीडियो दें, हम अभी उसकी फोरेंसिक करेंगे, उसके बाद इसको ढूंढेंगे. ये क्या चक्कर है इसका? ये देखिए आपने रिपोर्ट. नो सर. और माय लॉर्ड इसके साथ कुछ वीडियोस भी हैं, वो मैं I'll put them in a USB. इस खातून को ये चेक करेंगे और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आप इस खातून को प्रोड्यूस करेंगे कि जहाँ भी हैं. और माय लॉर्ड ये भी एक चार्ट है जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि इसके किन किन मुल्ज़िमान के साथ राब्ते थे, उनके FIR नंबर्स, ये भी सारी मैपिंग हो चुकी है कि कितने लोगों को इन्होंने इंट्रैप किया, इनके कौन कौन है. Are you sure you are in the right profession? माय लॉर्ड दिस एक्चुअली आई विल नॉट टेक क्रेडिट फॉर दिस. ये जो Be a detective. माय लॉर्ड आई विश दैट आई कुड टेक क्रेडिट फॉर दिस. ये रिपोर्ट जो आई है, ये फैक्ट फोकस की आई है. इट्स स्टेलर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग. फोर्टीन एक्यूज्ड के साथ इसके राब्ते का क्लेम है आप. माय लॉर्ड Majority of calls made triangulated location of Gali 71 G81 Islamabad within 1 mile radius of FIA Cyber Wing G81 Islamabad office. माय लॉर्ड All communications corroborated by call data analysis of Iman, phone number May August 2023, February April 2024. और माय लॉर्ड ये बहुत आसान था FIA के लिए करना. तो मेरी तो सबमिशन और हमारा केस ही यही है कि कलूजन है. कलूजन अगर ना होती तो ये इन्फॉर्मेशन हासिल करना 1 मिनट का काम है इनके लिए. सफरा साहब सर चेक करते हैं सर इसको. माय लॉर्ड सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, लेकिन कुछ बताना नहीं है. नहीं मुझे तो, मैं तो सर लॉ ऑफिसर हूँ, मैं आईओ तो नहीं हूँ. माय लॉर्ड FIA के अधिकारियों को पता है जो इसमें मुलव्विस हैं. मैं तो हेडक्वार्टर में बैठा हूँ तो सर ना. मैं तो ना सर लीगल मैटर देख रहा हूँ सर. को नहीं मालूम होएगा. मुझे ये माय लॉर्ड मैं इनकी बात नहीं करी बिल्कुल भी. हिज रिस्पेक्टेड काउंसिल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिम. ये तो खुद जाके सर पकड़ के बैठ जाते होंगे अपने दफ्तर में कि मैं अब करूँ क्या. और माय लॉर्ड एक वो इशू था आई बिलीव कि अच्छा सर ये जो लीड्स हैं नादरा को आपने कह दिया फेशियल रिकग्निशन का अभी कि नहीं? नहीं सर अभी नहीं. ऑर्डर नहीं अभी मैंने तो अभी आ गया सर, चीज़ें इसी पे भेजते हैं सर. हाँ इसको भी आज मैं ऑर्डर साइन कर दूंगा, आपको वो भी मिल जाएगा. प्लस आप ये जो इसकी वीडियो भी होगी ना, ये जो इंफॉर्मेशन है वो दे दें. इस पे इस खातून को प्लीज़ ट्रैक डाउन करें और मेरी अदालत में इनको प्रोड्यूस करें. लॉर्ड ठीक है सर. तो आप अपनी सबमिशंस करना शुरू My करें. lord. लिखिए जनाब. एट द आउटसेट मिस मज़ारी asked to be placed on record a printout of an investigative piece tending to demonstrate that
the real name of the mysterious Iman was Komal Ismail, my lord. Komal Ismail. And her pictures with certain particulars are provided in the said report. Also provided is a graphic depiction of Iman's contact with 14 different accused in different FIRs. And recording that, quotation marks mein likhiye, majority of calls made triangulated location of Gali 71, G81 Islamabad, within 1 mile radius of FIA Cyber Wing G81 Islamabad office. All communications corroborated by call data analysis of Iman phone number May-August 2023, February-April 2024. The said documents are placed on record. A copy has been handed over to the learned Additional Director Law of NCCIA, who is directed by the court to proceed to track down the said woman with the assistance of Nadra if required, and to produce her in my court on the next date of hearing. ٹھیک ہے جی. My lord. بتائیے گا سر. My lord, there was one issue from yesterday, if I can just... My lord, جناب نے کل وہ زمینی کے بارے میں پوچھا تھا تو my lord وہ اس میں جو ایک میپ تھا وہ ان کی موومنٹ کا on that fateful night when that murder of Abdullah Shah happened. اس کے اندر my lord یہ زمینی کے بیسس پہ ہے and I believe the author of the زمینی is in the court right now as well, Inspector Munir. My lord جو ریکارڈ my lord نے طلب کیا تھا آئیو is here with the record. آئیو موجود ہے my lord. بلائیے. my lord یہ اس میپ کے اوپر یہ جو point 1 ہے. آئیے جناب, آئیے اپنا تعارف کرائیے. سر تعارف کرائیے اپنا. منیر خان انسپیکٹر. آپ نے اس مقدمے کی تفتیش کی؟ جی سر. آپ نے دوبارہ, یہ تو کافی عرصہ پہلے ہوئے گی تفتیش. جی سر 2022 میں ہوئی ہے. آپ نے اس کی ضمنیاں دوبارہ دیکھی ہیں, اپنی یادداشت دوبارہ دیکھیے, ریفریش کیے؟ یہ آج ہی دیکھیے سر. تو آپ اپنی تفتیش کا ہمیں بتائیں. جی سر. جو ایز این انویسٹیگیشن آفیسر آپ کا نتیجہ کیا تھا یہ بتائیے. ایز اے دوران انویسٹیگیشن جناب یہ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا. مائک تھوڑا اور قریب کیجیے تھوڑا, تاکہ یہ اسٹریمنگ ہو رہی ہے اس کی. دوران انویسٹیگیشن قبل یہ نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا. دوران انویسٹیگیشن ہم نے جو ہے نا ریکارڈ حاصل کیا مدعی مقدمہ کے دونوں موبائل مقتول کے دونوں موبائل کا. اس میں سے آخری کال ایک نمبر سے آئی ہے, جو نمبر ہے سر 034213988846. اس نمبر سے اس لڑکے کو کال آئی اور انہوں نے اس کو بلایا. اسی پر ہم نے جا کر جو ہے نا معروف اسپتال کے ایفٹر مرکز میں اور CCTV فوٹیج سیف سٹی کے چیک کیے ہیں. تو یہ جو مغوی ہے یہ ایک کلٹس کار میں جا کر اپنا بیگ جو ہے نا بیک سیٹ پر رکھتا ہے اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے. اس کار کا نمبر نہیں معلوم ہو سکا, ہم نے کافی ٹرائی کیا ہے, مگر جو اس کو ڈرائیو کر رہی تھی وہ ایک خاتون تھی. جب ہم نے سر اس کا چہرہ آیا ہے فوٹیج؟ نہیں سر نہیں آیا.
जब सर इसका हमने वर्सेस निकाला है नंबर का, वो नंबर था नसरीन जोजा किश्वर के नाम, जो बुनेर की रहने वाली थी। तो फिर मैं सर बुनेर गया हूँ तस्दीक के लिए, तो वहाँ से उन्होंने उनको शामिल तफ्तीश किया है ख़ातून को और प्लस उसके बेटे को। उन्होंने कहा जी हमारे पास ये ना नंबर है, ना हमने इस्तेमाल किया है, ना ये हमारी माँ के पास कोई फ़ोन नंबर है या मोबाइल है, कुछ नहीं है। उन्होंने एक बयान अल्फ़ी भी दिया। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। उसके बाद मुख्तलफ़ मोबाइल रिकॉर्ड लेता रहा हूँ। इसी दौरान जो है ना, जो रऊ रहीम है मुलज़म, वो अबूरी बेल पे थे सेशन कोर्ट से। उनका कनेक्शन अभी कैसे बन गया अचानक कि ये तो नंबर? उनका कनेक्शन पर पता लगा सर, ये मुद्दई मुकदमा थे उधर साइबर क्राइम में, जो इस मगवी के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ था साइबर क्राइम में, उसमें ये मुद्दई मुकदमा थे। उसी बेस पे हमने शामिल तफ्तीश करने के लिए इनको जब तलब किया थाने, तो इन्होंने बेल करा लिया सेशन कोर्ट से। वो फिर बेल पर चलते रहे हैं सर। उसके बाद दौरान तफ्तीश इन्होंने एडमिट भी किया था कि ये नंबर जो है ना मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इन्होंने एडमिट किया कि जो नंबर अभी आपने पढ़ा है जी सर, ये उनका है? जी ये मेरा व्हाट्सएप लेकिन नंबर। ये तो किसी नसरीन के नाम पे रजिस्टर, ये खातून के नाम, नसरीन खातून के इनके पास कैसे आया वो नंबर? इसका क्या वजाहत पेश की इन्होंने? इन्होंने बताया था मुझे FIA ने दिया है। क्या? मुझे FIA ने दिया है। FIA ने इनको नंबर क्यों दिया है? ये सर मैं नहीं, फिर आपने इनसे ये नहीं पूछा कि जी FIA का कौन सा अफसर है जिसने ये नंबर आपको दिया है, और मैं जाके उस FIA के अफसर से पूछूं कि आपने ये नंबर इनको क्यों दिया है? ये नहीं बताया था। मैंने काफ़ी ट्राई किया मगर नहीं बताया ना। नोटिफाई में असिस्ट, मुझे समझ नहीं आई बात। FIA, इनका वर्शन ये है कि FIA ने इनको एक नंबर दिया है जी सर। जो कि एक नसरीन खातून के नाम पे रजिस्टर्ड है, जो कि बुनेर से है जी सर। और वो नंबर इनके पास है। जी। और ये जो नंबर है, इससे आखिरी कॉल गई अब्दुल्ला शाह को। जी सर। तो इसकी वजाहत क्या उन्होंने पेश की कि जी ये इस नंबर से ये कॉल कैसे गई अब्दुल्ला शाह को? इसके बारे में सर मैंने बहुत, वो क्योंकि बेल पर थे, हमने बहुत कोशिश की है कि ये चीज़ निकालने की, मगर ये कोई चीज़ नहीं निकली। उसके बाद ये नंबर रावल टाउन जाकर बंद हो जाता है रात को, वकूआ के बाद। किस वकूए के पास जाके नंबर बंद हो जाता है? रावल रावल टाउन तक आन रहता है, रावल टाउन जाकर ये बंद हो जाता है। बंद हो जाता है? जी सर। दिस इज़ ऑन द मैप दैट आई हैव जस्ट प्रोवाइडेड। फिर ये तफ्तीश आपसे ले ली गई? सर फिर बाद में मेरी ट्रांसफ़र हो गई थी, जिस वजह से फिर तफ्तीश में मिसल दिया था। लेकिन ये तो तफ्तीश फिर इसके बाद FIA मुदस्सर शाह ने की इसकी, तो ये सर ये समझ नहीं आई मुझे कि ये पुलिस का केस था, तो ये FIA के पास कैसे चला गया? मेरे पास सर शबीर तनोली इंस्पेक्टर हैं, उनको मिली थी। जी? मेरे पास शबीर तनोली इंस्पेक्टर हैं, उनको मिली थी। उन्होंने तफ्तीश की? उसको बाद मुझे पता नहीं है, क्योंकि 2-3 साल हो गया मैं बाहर ही रहा हूँ फिर लाइन में। लेकिन आपने तो मुझे ये बताया कि जी ये मुदस्सर शाह की ट्रांसफ़र यहाँ हुई और उसने फिर 295C का पर्चा अब्दुल्ला शाह के वालिद पे कर दिया। जी माय लॉर्ड मैं उसमें अर्ज़ कर देता हूँ, वो मुदस्सिर शाह साहब ने जो तफ्तीश की है वो FIR 73 की है, जिसका मुद्दई राव अब्दुल रहीम को बता रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। उस केस में अंदर अब्दुल्ला शाह को नॉमिनेट किया गया था और बाकी 2 लड़कों को भी, और उसके लिए बुलाया गया था। जब पहले रजिस्टर्ड थी कि बाद में रजिस्टर्ड? पहले रजिस्टर्ड थी माय लॉर्ड। सो FIR नंबर 295C की कब रजिस्टर्ड थी माय लॉर्ड? उसकी डेट में कौन सी है? 73 माय लॉर्ड, 73। ये तो इसके फैक्ट्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा और उसमें जो आमिर शाह साहब को इंक्रिमिनेट किया गया उनसे स्टेटमेंट लेने के लिए। I need to take these notes down. एक सेकेंड। 295C की
295C کی FIR کب درج ہوئی؟ مائی لارڈ میں اس کی ڈیٹ دیکھ رہا ہوں, نمبر اس کا 73 ہے, راؤ عبدالرحیم صاحب اس کے مدعی ہیں. 73 of 23. 22 مائی لارڈ. 73 of مئی میں 20 درج ہوئی ہے. 22. جی راؤ جو ہے وہ کمپلیننٹ ہے. جی مائی لارڈ. اس کے بعد مائی لارڈ یہ 23/5/22 کو ہوئی تھی FIR بلاسمی کی. سر 73 جو ہے وہ 23/5/2022. جی جی 23/5/22 کو ہوئی. ٹھیک ہے جی. مرڈر کب ہوا اس کا؟ مرڈر مائی لارڈ ہو رہا ہے یہ 8 جون 2022. جی 6:30 بجے شام کو. جی 8 جون 2022. مرڈر. تو یہ والی جو FIR ہے یہ کب, یہ بھی ظاہر ہے 8/6/22 کی ہوئی ہوئے گی. 8 جون نہیں سر, 2022 یہ 342 300 شالیمار تھانے کی مائی یہ سر ہوئی ہے 10/6/22 کو. اچھا یہ 8/6/22 کو مرڈر 8/6/22 کو ہوا ہے. جی مائی 8/6/22 کو جو ہے نا سر وہ اغوا ہوا ہے. اس کے بعد 10/6/22 کو FIR ہوئی ہے اغوا کی 365 کی. بعد ازاں جناب مقتول کی ڈیڈ باڈی. FIR اغوا کی کب ہوئی ہے؟ مائی لارڈ یہ 10/6/22 کو. نہیں سر, اغوا کی 8 جون 2022. نہیں وہ وقوعے کی ڈیٹ ہے مولوی صاحب کی. FIR کی ڈیٹ 8/6/22 کو 10/6. اغوا کی درخواست. اور پھر مرڈر کی FIR کب ہوئی؟ مائی لارڈ یہ ایڈ کیا گیا تھا 302 اس کے اندر. میں آپ کو ڈیٹ بتاتا ہوں ایگزیکٹ. اچھا اسی میں ایڈ ہو گیا. جی جی اس میں اعزاز ہو گیا 302 کا کیونکہ اس کی باڈی برآمد ہو گئی تھی. یہ کس تاریخ کو ایڈ ہوا؟ یہ 10 کو ایڈ ہوا ہوگا. جی نہیں سر, جس دن 302 باڈی 10 کو ایڈ نہیں ہوا کیونکہ وہ DNA رپورٹ آئی ہے PFSA لاہور سے, اس کے بعد 302 ایڈ ہوا ہے. وہ کب ایڈ ہوا؟ جی سر اس میں لکھا ہوا ہے. نہیں ایز اے FIR تھا. جی 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 یہ مائی لارڈ آزاد ہوا ہے 19/8/22 کو. اچھا جی. مدثر شاہ کی ٹرانسفر کب ہوئی اسلام آباد میں؟ اس میں نہیں ہوگا آپ کو یاد ہے. مائی لارڈ اس میں جو وہ ڈیٹ تو ایگزیکٹ نہیں پتہ کب ہوئی, لیکن اس میں جو امپورٹنٹ ڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے بیل کرائی, مقتول کے والد نے بلاسمی کیس میں بیل جو کرائی ہے اس کا آرڈر 27/9/22 کا. اسپیشل جج سینٹرل نے انہیں اسی FIR 73 میں مطلب 27 سپٹمبر 22 ان دا سیم FIR. اس کا والد جو تھا وہ اوریجنلی نامینیٹڈ تھا FIR میں نہیں. جسٹ انکوائری تھی. فادر اوریجنلی نامینیٹڈ نہیں, ناٹ نامینیٹڈ. عبداللہ شاہ تھا. عبداللہ شاہ تھا. تفتیش کیا کہتی ہے اس کیس کی ضمنی کی کہ کیا لنک بن رہا تھا فادر کو ایڈ کرنے کا؟ مائی لارڈ وہ کہہ رہے تھے اب وہ 73 کے اندر تو ضمنیاں نہیں ہیں. دوز آر مسنگ رائٹ ناؤ سرپرائزنگلی. ایون دا بیل آرڈر از مسنگ. دا سرچ اینڈ سیجر وارنٹ ٹیکن ٹو گو اینڈ کانفسکیٹ دا ڈیوائسز فرام دا ڈیسیزڈ فادر از آلسو مسنگ. بٹ وی ہیو سین اینڈ سو وی نو دا ڈیٹس. کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی آپ؟ 73 کی فائل میں انویسٹیگیشن ریکارڈ مسنگ ہے, سرچ اینڈ سیجر میمو مسنگ ہے. جی مائی لارڈ. کدھر مسنگ ہے؟ مائی لارڈ یہ بہت کوشش کی گئی لینے کی کیونکہ فیکٹ فوکس کی جو رپورٹ سر 70 FIR 73 کا ریکارڈ کدھر ہے سر؟ اس میں آئیو مدثر شاہ صاحب ہی ہیں. یہ تھانے میں ہی ہوگا سر, ادھر ہمارا G13 میں ساری فائلیں ادھر ہوتی ہیں, یہ کورٹ میں ہوتی ہیں اور ٹرائل چل رہا ہے تو پولیس فائل کورٹ میں ہے. بات یہ ہے کہ میں ایز اے constitutional court
میں اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتا کہ جب میرے سامنے ان کنیکشن ود دیز کیسز ایک ٹرائل کے اندر اپیرنٹ مس کانڈکٹ مجھے نظر آ رہا ہے. آئی ایم انڈر اے ڈیوٹی ایز اے جج آف دا ہائی کورٹ ٹو ایٹ لیسٹ ایسرٹین ٹو دس پوائنٹ کہ جو ان کا یہ پوائنٹ ہو رہا ہے, یہ پوائنٹ کر رہے ہیں, اس حد تک مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ مس کانڈکٹ ان دا سینس بنتا ہے کہ نہیں بنتا جس کو فردر کمیشن کو اپروو کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو ایٹ لیسٹ آپ میری اتنی مدد کریں گے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ضمنیز 73 کی سر اینڈ سیجر میمو آف فادرز امپلیکیشن, عامر شاہ مائلوٹ ان کا نام ہے, implication, nomination are missing from the case file. ٹھیک ہے جی سر, آپ یہ بھی دیکھیں. ہیں اور سر سیزر میمو ہے, سیجر میمو ہے اس کے جو والد کا فون, والد کا. ٹھیک ہے مائلوٹ سرچ اینڈ سیجر وارنٹ تھا, سرچ اینڈ سیجر وارنٹ, اور اس کے بعد ریڈ کیا گیا, ان کی ڈیوائسز کانفسکیٹ کر لی. ہی از سرپرائزنگلی ہی از دا اونلی ون جن کو پری ریسٹ بیل دی گئی ہے 295C کے کیس میں فرام دا وکٹمز آف دس گینگ, اور کسی کو آج تک بیل نہیں ملی. کس کو؟ عامر شاہ صاحب جو والد ہیں, ان کو بیل ملی صرف پری ریسٹ بیل, اور کسی کو نہیں ملتی, پوسٹ ریسٹ نہیں ملتی پری. تو فائل دیکھتے ہیں نا, لکھیے جناب, یہ پوائنٹس لکھوانے پڑیں گے. In connection with the Abdullah Shah's murder case, which has been one of the cases on which the petitioners' counsels have relied to support their argument of an unholy nexus between the alleged members of the blasphemy gang and the FIA officers, Mr. Chetha submitted that the police diaries and the seizure warrants of the deceased fathers my lord, and the bail order when he was granted bail, and the bail order pertaining to the father's pre-arrest bail were all missing from the case record. Full stop. He gave a brief chronology which is as follows. 23rd May 2022, یہ چھوٹا سا ٹیبل بنا دیجیے گا, آگے لکھیے گا FIR number 73 of 2022 registered by FIA CCRC Islam Abad, CCRC Islam Abad, my lord, CCRC Islam Abad, by FIA, CCRC, Islam Abad under section 295C PPC against Abdullah Shah and others, yes, which did not include Abdullah Shah's father. yes. Next line pay. On 8th of June, FIR number so and so under section 365 Yes, ma'am. under section 365 PPC brackets में लिख दीजिएगा kidnapping was registered at police station Shalimar. Malad Shalimar. police station Shalimar concerning the abduction of Abdullah Shah by unknown persons. Next line. of June 2022, a headless dead body was found. My lord, یہ 19/8/22 ہے, 19th August 22
when the 19th August 2022. یہ اعزاز آپ نے کیا جب پوسٹ مارٹم ہے نہیں باڈی جب ڈی این اے رپورٹ وصول ہوئی ہے 19/8/22 کو. لیکن ڈیڈ باڈی تو 10 تاریخ کو مل گئی تھی نا. جی سر. وہ 10 کو 10th June 2022. A headless dead body was found near Nilore, بنی گالا. near Banigala. بنی گالا. Next line. 19th August 2022. The DNA report was received by the police confirming the dead body to be that of Abdullah Shah, whereupon the murder charge under section 302 PPC was added. Next. It is the petition, next line, date آپ چھوڑ دیں گے brackets میں to be ascertained. Mudassir Shah was transferred from Lahore to Islamabad. Next line. Date میں again square brackets میں لکھیں گے آپ unspecified. The deceased father Amir Shah جی my lord. was nominated by Mudassir Shah as an accused. His mobile phone was confiscated. Next date, next line, square brackets, date unspecified. اور اس کے سامنے لکھیں گے The father was granted post-arrest bail, a pre-arrest bail. Next line پہ around 27th 9th 22 کو بیل ان کو لکھ گرانٹ. دیجیے 27th 9 2022 ہے. نیکسٹ لائن پہ ڈیٹ وہی بتا دیں گے بعد میں اسکوائر براکٹ. The father recorded a statement 16/10/22 کو 16/10/22 کو before the trial court that he had carried out investigations on his own. my lord, not in the trial court but in the police investigation. ضمنی انہوں نے لکھوائی تھی. یہ ان کی ضمنی سر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کامران بشارت مفتی صاحب کی کورٹ میں انہوں نے بیان الفی دیا تھا. Yes, yes, yes. that's also missing. Made a statement before, وہ دیکھا میں made a statement before the learned trial court that he had himself investigated the matter and had found Rao Abdul Rahim to be innocent of the murder of his son. Next line. Thereafter, the father was not prosecuted any further, and the charge against him fizzled out. There is the relevant Zimnis and seizure warrants are missing from are per the learned counsel missing from the case file, and therefore the reasons cannot be ascertained as to why Amir Shah was not prosecuted any further. Therefore, the learned additional director law NCCIA is directed to track down the said Zimnis and produce a brief report along with those along with the Zimnis and the warrant
and the order of bail before this court. آگے لکھیے. Further, Mr. Munir, پورا نام کیا آپ کا؟ منیر خان. Mr. Munir Khan, inspector, who carried out the initial investigation of the case, apprised the court based on his investigation that the deceased Abdullah Shah, that the last call received by Mudassar Shah was tracked down to a number which per the records belonged to a woman named جو خاتون تھی بنیر نسرین زوجہ کشور. to one Nasreen in Bonaire. When Munir visited her in Bonaire, she expressed complete ignorance about the said number. According to Munir, Mr. Rahim's stance before him was that the said number was given to him by the FIA. This sounds very strange. Why would the FIA give the number registered in the cellular company's records belonging to one Nasreen in Bonaire? And why would a call, and how come a call, the last call to the deceased was made by that number? It may be noted that the aforesaid facts are already written in the interim challan, جی سر. are more or less stated in the interim challan submitted by the police. مائی لارڈ انسپیکٹر صاحب نے ایک اور کام بھی کیا تھا کہ 73 FIR کے جو باقی ملزمان تھے ان کو شامل تفتیش اڈیالہ میں کیا تھا، اور ان کا بیان بھی یہ تھا کہ ہمیں ایمان نام کی لڑکی نے بلایا تھا. یہی ہوا تھا؟ جی سر. کتنے ملزمان تھے؟ وہ 2 ملزمان تھے. ایک کا نام ہے سر محسن سلطان، وہ جو لاہور کا رہنے والا ہے. He also informed the court that the other 2 co-accused were investigated by him in jail, both of whom also stated to him that they too had been called by the mysterious Iman. The plot thickens when it remains unquestioned. When the connection between Mr. Rao and the said girl Iman and the call made and the last call made to the deceased Abdullah does not appear to have been investigated any further, but was brought to an end based on a statement made by the deceased father before the trial court that according to his investigation Rao was innocent. I find it rather peculiar that how could a deceased father's investigation carry any weight before the trial court when the interim challan submitted by the police tended to establish a prima facie connection between that number and Mr. Rao Abdul Rahim.
in what capacity did the father carry out his investigation remains bus full question mark. How could a private person's investigation be accepted by the trial court as carrying higher probative value than the tentative investigation carried out by the police? These questions remain unanswered, but they indeed are disturbing, necessitating deeper probe. Before the appropriate forum. There might be plausible reasons on record, but there might be plausible reasons based on the record, which, however, has not been placed before the court to form a different view. And the opportunity, therefore, is being given to the Assistant Director Law to do so. Full stop. یہ جو آپ نے بیان لکھا تھا 161 کا ان کا راؤ صاحب کا، جی سر شامل تفتیش کیا تھا ضمنی میں بیان لکھا، اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ جی میں نے یہ نمبر میرے زیر استعمال تھا. جی سر، جی سر. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نمبر میرے زیر استعمال تھا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے ایف آئی اے نے یہ نمبر دیا تھا. جی سر. یہ ان کے 161 کے بیان میں. جی سر. یہ 161 کا بیان عدالت ٹرائل کورٹ نے نہیں دیکھا. مائی لارڈ ایف آئی میں جو انہوں نے کال ڈیٹا ریکارڈ نکالا تھا نا، جب ان کا رضینامہ ہو گیا تھا سر بیان الفی دے دیا. نہ منیر صاحب یہ راضینامہ نہیں ہوا تھا. وہ ذرا بیان پڑھے نا، اس کا عامر شاہ کا بیان پڑھے جو عدالت میں اس نے دیا ہے. جو انہوں نے مجھے دکھایا ہے اس کا بیان، اس کے تحت راضی نامہ نہیں تھا، اس کے تحت اس نے کوئی اور بات کی تھی. بتائیے. جی سر، یہ کہ میں سید عامر علی شاہ مقدمہ نمبر 342/22 تھانہ شالیمار اسلام آباد کا مدعی ہوں. میں نے اپنے طور پر تحقیق کر لی ہے، شواہد دیکھ لیے ہیں اور اب راؤ عبدالرحیم صاحب سے الف لے لیا ہے. میری آتر سے تسلی ہو چکی ہے کہ راؤ عبدالرحیم صاحب میرے بیٹے سید عبداللہ علی شاہ کے اغوا یا قتل میں کسی صورت کسی طرح ملوث نہ ہیں اور یہ میرے ملزم نہ ہیں. ایف آئی اے لاہور کی فرانسک شواہد میں ذکر کیے گئے افراد میرے بیٹے کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں. یہ راضی نامہ کس طرح سے؟ جی سر. منیر صاحب آپ نے ہزاروں راضی نامے دیکھے ہوئیں گے، اس میں یہ ہے کہ میں ان کو معاف کرتا ہوں. جی سر. اور میں ٹھیک ہے، یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود تحقیق کی اور تفتیش کی ہے اور میری تسلی ہو گئی ہے. یہ راضی نامہ کس طرح ہے؟ جی سر. یہ راضی نامہ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی منیر صاحب جو کہ پچھلے 25 سال سے ایک پولیس آفیسر ہیں، ہزاروں کیس کیے ہوئے ہیں، ان کی تفتیش کی کوئی وقت نہیں ہے. میں جو ایک ملزم ہوں 295C میں نے خود تفتیش کی ہے اور میں گرفتار بھی نہیں کیا گیا اور میں بیل پہ رہا ہو گیا اور میری تفتیش کے مطابق یہ بے گناہ ہے. تو سر یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو تھوڑا سا غور سے دیکھنا پڑے گا نا. اور میں تو نہیں دیکھوں گا، میرا کام نہیں ہے، لیکن یہ اب کس لیول پہ دیکھا جائے گا یہ مجھے نہیں پتہ. میں ڈائریکشن دے سکتا ہوں کہ اس کو دیکھا جائے. کس کو ڈائریکشن جائے گی عمر صاحب؟ جی لکھیے جناب. اٹ واز ہیلڈ ان، میں آپ کو کیس کی سائٹیشن دے دوں گا، سو اینڈ سو SCMR that when during the hearing such a case apparent misconduct of investigation comes to the notice of the court is to take appropriate steps, including passing directions to the higher authorities in the relevant investigation agency to probe the matter further. Accordingly,
The aforesaid circumstances are such an occasion, present such an occasion. Therefore, let this matter be referred to the IG Islamabad and to the Director General FIA to carry out further investigation in the matter and to submit their findings before this court, and to simply place their findings on the record within 4 weeks from today. ٹھیک ہے جی. مائی لارڈ اگر انسپیکٹر منیر صاحب ادھر ہیں تو ان سے یہ بھی پوچھ لیں, یہ جو بیان حلفی میں کہا گیا ہے کہ کوئی اور لوگ ملوث تھے, ان کی بابت بھی تفتیش انہوں نے کی ہے, وہ بھی اب بلاسفیمی کے کیس میں ہے نزاکت, اور ان کو پھر ایکوٹ کیا کورٹ نے, جو مدثر شاہ نے مینوور کرنے کی کوشش کی تھی. دیکھیے یہ اب چیزیں جو ہیں یہ پھر آپ یہ لکھیے, دی آئی جی اینڈ دا ڈی جی ایف آئی اے ول آلسو give an opportunity to the learned counsels for the petitioners to present their side of the picture in order for the report to be completely unbiased and comprehensive. ٹھیک ہے سر. To the extent necessary, the Inspector Munir will also participate in the said inquiry. ٹھیک ہے سر. آپ سے بھی تو پوچھا جائے گا نا, تو آپ یہ ساری چیزیں ان کو بتائیں گے. تمیل ہوگی. ٹھیک ہے سر. تو یہ ڈاکیومنٹس بھی آپ بتائیں. یہ تو ایک انسیڈنٹل چیز کھڑی ہوگی, بٹ آئی کانٹ اگنور اٹ. سو کین وی ناؤ شفٹ آور فوکس. بہت شکریہ آپ کا آنے کا جی. ٹھیک ہے, اور تھینک یو ویری مچ. اس ریکارڈ کو سنبھال کے رکھیے گا. یہ ریکارڈ کس کی تحویل میں؟ یہ سب تھانے سے لایا. آپ اس ریکارڈ کو نا یہ آپ کو سیل کرنا پڑے گا. میں ابھی واپس تھانے میں دے دوں گا. نہیں, یہ آپ سیل کریں گے. جی سر. یہ ریکارڈ سیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. سیل کر کے ماحول کے حوالے کر دے گا سر. یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہو گیا ہے. چلیے ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, تھینک یو. آگے جی. میں لڈو میں نے میپ بھی آپ کو دے دیا فون کی موومنٹس کا. یہ تو انکوائری سے حصہ نا, اس میں تو میں نے نہیں جانا نا چٹا صاحب. نہیں مالوڈ, یہ ان ضمنی کے بیسس پہ ہی ہے کہ ڈیڈ باڈی جب ڈمپ ہو رہی ہے تو راؤ صاحب کا نمبر وہاں تک گیا تھا. دیکھیے میں نے نہیں اس میں فیصلہ دینا, یہ نہ ہی میرے لیے. یہ انویسٹیگیشن انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کے لیے. اب یہ وہ اس پہ انکوائری کر کے دیکھیں گے, یہ آپ وہاں دیجیے گا. بس یہاں دیجیے. My lord, if I may begin my submissions. We have been trying for you to begin for several days, but something or the other keeps cropping up. If my lord allows, I'll begin today, and if it extends on till tomorrow. Tomorrow won't. Oh, I believe it's Friday tomorrow. Tomorrow won't be possible. I think I want to hear this investigation part at some length. سر آپ کے جو سلیمان ہے نا, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کورٹ میں. ان کو کہیے گا انہوں نے آنا ہے جب مس مزاری یہ اپنی سبمیشنز کر رہی ہوئیں گی. ان کی موجود ہمارے سر آئے ہیں آفیسر صاحب لیب کے لیے. کون آئے؟ یہ ایکسپرٹ ہیں ہمارے, وہ آئے ہوئے ہیں سر. آئے گا سر, وہ ایکسپرٹ آئے گا سر. وہ تو آئیے جو نا ایکسپرٹ آئے گا ہمارا سر. وہی نا, وہی آفیسر آئے ہوئے. تو یہ ہاں جی یہی سر. Mr. Iman, how long will you take in your My lord, if I'm supposed to go into detail and assist the court fully, maybe a day would be required. A day? A day. Which would be like an hour and a half? My lord, about an hour. This needs to be done in one go. My lord. تو پھر سر اس کو منڈے کے لیے رکھیں. Yes. سر ٹیوزڈے کے لیے کر لیں. محرم ہے تو شاید واپس نہ آ سکیں وہ. یہ بھی تو ہے سر, ٹیوزڈے کے ویسے ہم بھی مطلب فار ٹیکنگ آف نوٹس تو آتے ہیں سارے دوست.
کچھ دوست ہیں وہ محرم کی وجہ سے شاید واپس نہ آ سکیں بیکاز آن سنڈے اٹس 10th of محرم, تو وہ منڈے کی جگہ ٹیوزڈے کے لیے کر لیں. کہاں سے نہ واپس آ سکے سر میں تو ادھر ہی ہوں, کچھ دوستوں نے گاؤں جانا ہوگا. آن لائن سن لیں, آن لائن سن لیں, کافی ہے آن لائن بھی سن لیں. اور اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے سر, ہوتی ہے آن لائن, وہ اویلیبل بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر, کوئی ایشو نہیں. تو پھر وی ول اسٹارٹ آن منڈے. اینڈ آپ کون ہیں جناب؟ نہیں, آپ کی کیا ڈیزگنیشن ہے؟ انچارج فورینزکس میں اسلام آباد میں نیشنل NCCI ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کا اور وہ جو آفیسر ہے سلیمان نام ہے, کو بلا لیں گے. ان دونوں کا منڈے کو ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ان کی ساری سبمیشن سنیں اور پھر ٹیکنیکل پوزیشن مجھے وہ بعد میں اس کا جواب. My lord, with your permission, میری جو ٹیکنیکل سبمیشنز ہیں with my lordship's permission I'll begin those on Monday. لیکن ایک میری جو سبمیشن تھی, اگر وہ اس پہ میں تھوڑا سا آج بات کر لوں. اچھا چلیے, for the next 15-20 minutes we can. وہ ایک بہت چھوٹی سی سبمیشن ہے my lord. No, let's hear you for about 15 minutes. My lord, تو I'll start just with one minor issue that I'm supposed to address. جو کورٹ نے query ایک کی تھی لیگل کمیشن آن بلاسفیمی کے پاکستان اسٹیٹس کیا ہے اس کا. My lord, میں صرف اس پہ آج اسسٹ کر دوں گی اینڈ دین باقی جو میرے ٹیکنیکل آرگیومنٹس ہیں وہ میں بعد میں کر دوں گی. My lord, یہ میری ایک پیپر بک ہے my lord, اور یہ اس کے ساتھ USB ہے my lord. USB پر میں نے اٹیچ کیا ہوا ہے my lord FBR کی سینٹرل رجسٹری. my lord نے USB میں چیزیں لوگی ہیں نا, دیر نہ لگا اس کے بعد اس کو اپلوڈ کریں. آپ لوگ ہمارا شیئر کرنا ہے, ہمارا شیئر فولڈر ہے, ہمیں کاؤنسل کی سبمیشن میں ہم کو طریقہ بتایا تھا کہ کیسے وہ تو جو آتا جاتا ہے نا ساتھ ہی آپ کریں. چلیے my lord, جو سوال پوچھا گیا تھا کہ ابھی یہاں پہ لیپ ٹاپ نہیں بیکاز my lord اس پہ جو USB ہے وہ سینٹرل رجسٹری میں نے ساری ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے FBR کی, اور میں نے اس لیے ڈاؤن لوڈ کی ہے کیونکہ میں نے FBR کا پورا ریکارڈ دیکھا ہے, اور ان کے جو یہ اپنے آپ کو ایک NGO کہتے ہیں لیگل کمیشن. ایک سیکنڈ, اس میں آپ کی ریٹن بریف ہے جو آپ نے مجھے دیا ہے کہ یہ نہیں my lord, اس میں FBR کی رجسٹری ہے Annexure F of my brief. صرف یہ جی my lord. لیکن آپ نے اپنے بریف کی سافٹ کاپی my lord, میں وہ بھی پرووائڈ کر دوں گی before Monday I will provide it. ہاں وہ میرے لیے زیادہ my lord, میں وہ بھی پرووائڈ کر دوں گی. ہاں تو وہ ان کو پرووائڈ کریں بیکاز آئی نیڈ آل دیز سافٹ. my lord, میں صرف یہ ایشو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ یہ اپنے آپ کو, اور میں نے یہ پیج نمبر 145-146 پر ان کے اپنے LCBP کے فیس بک پیج کی اسکرین شاٹ لگائی ہوئی ہے 145 اور 146 پر, جہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک NGO ہے. آپ کو جو بریف ہے جی my lord, پیج 145 ہے اس کا. یہ تو کہتے ہیں, یہ تو سارے NGOs کو برا بھلا کہتے ہیں my lord. لیکن ابھی ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ میں کورٹ کو بتانے والی ہوں کہ 145 my lord, 145 پر یہ لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کا اپنا فیس بک پیج ہے. اٹس the second last page my lord. جی my lord, اگر آپ دیکھیں گے اس پیج پر تو اباؤٹ جہاں لکھا ہوا ہے اس کے نیچے کیٹیگریز لکھا ہوا ہے, اور کیٹیگریز کے نیچے لکھا ہوا ہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن NGO. تو یہ NGO کیسے ہیں my lord, اب میں وہی ایکسپلین کرنے والی ہوں کہ یہ اپنے آپ کو NGO کہتے ہیں, لیکن نہ ان کی کوئی رجسٹریشن ہے FBR کے ساتھ, یہ نہ تو چیریٹی کے طور پر رجسٹرڈ ہیں, یہ نہ تو ٹرسٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہیں, یہ نہ سیکشن 42 ناٹ پروفٹ کمپنی کے طور پر رجسٹرڈ ہیں. دے آر ناٹ رجسٹرڈ ایون ایز اے سوسائٹی اور اے ٹرسٹ. ان کی کوئی بھی رجسٹریشن SECP اور FBR کے سینٹرل جو ڈیٹا بیس ہے اس پر موجود نہیں ہے. تو my lord, اس کا یہ مطلب ہے کہ جو LCBP ہے اس کا نہ کوئی پبلکلی اویلیبل NTN نمبر ہے, نہ ان کا کوئی پبلکلی اویلیبل آڈٹ رپورٹ ہے,
اور نہ ہی ان کی کوئی پبلکلی اویلیبل کسی بھی قسم کی انفارمیشن ہے ان کی سورس آف فنڈنگ پر. No publicly available NTN. نو NTN مائی لارڈ. آڈٹ رپورٹس نہیں ہیں. اور مائی لارڈ سورس آف فنڈنگ, NGOs کی سورس آف فنڈنگ پچھلے کچھ سالوں سے اس ملک میں ایک بہت کنٹینشیس ایشو رہا ہے. ان کی سپوزڈ NGO جو کہ ان رجسٹرڈ ہے, اس کی کوئی سورس آف فنڈنگ کی معلومات پبلکلی اویلیبل نہیں ہے. اب مائی لارڈ اس کا ثبوت میں نے اس USB میں دیا جو FBR کی رجسٹری ہے. دوسرا مائی لارڈ کورٹ کی کوئری یہ تھی کہ لیگل کمیشن کیا اپنے آپ کو کوئی ادارہ لیگل کمیشن کہہ سکتا ہے. میں نے پوری FBR کی رجسٹری دیکھی ہے اور اس میں مجھے یہ نظر آیا ہے کہ کمیشن کا نام الگ سے استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن کوئی ایک بھی NGO نہیں ہے جو اپنے آپ کو لیگل کمیشن آن سم تھنگ فار پاکستان کہتی ہے. دیر از فار ایگزامپل ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے, لیکن اس کی رجسٹریشن ہوئی بھی ہے FBR رجسٹرڈ NPOs میں ایٹ سیریل نمبر 1179. یہ اس رجسٹری میں بھی موجود ہے. اسی طرح اور بھی کمیشنز ہیں, انٹرنیشنل مانیٹرنگ کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے, جسٹس اینڈ پیس کمیشن ہے, لیکن کوئی بھی NGO اپنے آپ کو لیگل کمیشن فار سو اینڈ سو آن پاکستان نہیں کہتی. ان کا واحد ادارہ ہے جو یہ کام کرتا ہے. اور مائی لارڈ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر لیگل کمیشن کا نام استعمال کیا جائے, اگر ایک پیرالل ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں تو لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان ہے, وہ ایک اسٹیچوٹ کے تحت بنایا گیا ہے. تو جب آپ کسی چیز کو لیگل کمیشن آف سم تھنگ فار پاکستان کہیں گے, امپلیکیشن یہی ہے کہ وہ گورنمنٹ یا حکومتی اتھارٹی سے بنایا گیا ہے. تو مائی لارڈ میں اس لیے یہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ بارہا یہ بات کی جا رہی ہے فنڈنگ NGOs, لیکن جو اپنے آپ کو NGO کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی پبلکلی اویلیبل انفارمیشن نہیں ہے ان کی رجسٹریشن کے حوالے سے. دیٹ واز دی اونلی سبمیشن دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو میک بفور مائی لارڈ ٹوڈے, بیکاز باقی جو ہیں وہ ٹیکنیکل نیچر کی اینڈ آئی ریکوائر سم مور ٹائم ٹو ٹیک مائی لارڈ تھرو دیم ایٹ لینتھ. Miss Iman, I would raise this point now. دیکھیے, under the Evidence Act, a court is allowed to form an impression of the demeanor of the witnesses appearing before it. To the extent I have observed, there are some people on the other side who are genuinely motivated by the desire to check online blasphemy. Whether they have crossed the bounds of legal action and ventured into illegal action in their zeal is not something that can be ascertained in these proceedings. My lord. But can only be done by Commission. By the Commission. My lord. And there are others whose demeanor, which I have observed over many weeks now, does not leave me with a good impression. My lord. My question to you is, how could this be any suggestion that the genuinely motivated people do not end up suffering as a result of wherever the Commission ends up? Is there a way in your view that My they lord, won't end up suffering? My lord, it's a very difficult question to answer on the spot, but the way that I would think about it is to say that those who perhaps have been genuinely motivated, they would not have, let's say, that degree of involvement in the illegal aspects of this, the various offences that may have been committed in pursuance of this noble objective. So there might be a distinction to that extent that جو لوگ یہ اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں یا رپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس طرح کے بہت لوگ ہیں اس ملک میں مائی لارڈ جو PTA کو رپورٹ کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ یہ بلاسفیمس اکاؤنٹس ہیں یا ان اکاؤنٹ سے بلاسفیمی آ رہی ہے اور PTA انہیں شٹ ڈاؤن کر دیتی ہے. تو گڈ انٹینشن ان چیزوں سے دیکھی جا سکتی ہے مائی لارڈ, انٹینشن کین بی ایسرٹینڈ. اچھا, PTA کو پرائیویٹ لوگ رپورٹ کرتے رہتے ہیں؟ مائی لارڈ کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں.
آپ کے پاس کوئی ایسی ہے انفارمیشن اور کین یو ascertain it for the next date? My lord, I'll Even find out. perhaps ask PTA if need be. I can ask somebody from PTA to come if you're not able to ascertain this information. My lord. Because then that would seem to be the other avenue My lord. also available to people. My lord. چلیں اس کو And there is an avenue, my lord. سب سے پہلا تو آپ کے پاس ایونیو یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی گروپ کی انویٹیشن آ رہی ہے تو اگر آپ کو اس میں اس طرح کا کانٹینٹ نظر آ رہا ہے، ایک تو آپ اپنے آپ کو ریموو کریں اس گروپ سے اور آپ رپورٹ کریں اس گروپ کو واٹس ایپ کو یا فیس بک کو. کسی بھی کیس میں ایسے نہیں ہوا، جو کہ آبویسلی پھر نیت پر شک ریز کرتا ہے کہ اگر یہ کانٹینٹ آپ کو اصل میں اوفینڈ کر رہا ہے، جو کہ ہر مسلمان کو کرے گا، تو آپ نے جو چینلز آف رپورٹنگ ہے وہ کیوں نہیں اویل کیے؟ چلیے لکھیے جناب. Ms. Mazari commenced her submissions. Now to come up for further submissions on Monday, My lord. 10:45. یہ گزارش کرنی تھی کہ پرسوں میرے آرگیومنٹس کے دوران جناب نے ایف آئی اے کے آفیسر کو ڈائریکشن فرمائی تھی کہ ایمان کی اپنی ڈیٹیل یہ بھی لے کے ہیں. ایک تو یہ رپورٹ میں آ گئی ہے نا، تو وہ جو انہوں نے اسرٹین کرنا تھا اس کے حوالے سے وہ بھی اپنی وہ سارا اکٹھا ہی ہو گیا جی نا. ٹھیک ٹھیک آج یہ نہیں آپ نے بھی رپورٹ دے دی ہے، اس کی کاپی آپ نے ہم نے ان کو دے دی ہے. جی ٹھیک ہے سر. اور وہ فیشیل ریکگنیشن بھی چیک کریں گے اوکے اور جہاں جہاں سے ایسرٹین کر سکتے ہیں مجھے بتائیں گے منڈے کو کیا پوزیشن ہوئی ہے. منڈے کو بتائیں گے سر آپ مجھے. کیونکہ 2 محرم بھی آ گیا سر کل سے، تو نیکسٹ جو ہے 2-3 دن ڈے سر ساری چیزیں نادرا سے رجسٹریشن کرانی ہے، نادرا میں سر آج کا دن بھی ہے، فرائیڈے کل کا بھی ہے مائی لارڈ. نہیں کہاں ختم ہوئے، بھی 12:30 ہوئے ہیں. ہم 2 بجے سمجھائیں گے سر چیزیں، ابھی آرڈر بھی دینا ہے سر، آرڈر بھی نہیں ملا سر. آرڈر آپ کو مل جائے گا، آپ آرڈر دے دیں سر. آپ ان کو دیکھیے، آپ نادرا کو کہیں گے کہ جناب آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لا MCC آئے ہیں. جب آپ ان کو یہ کہیں گے کہ جی میں آرڈر کی کاپی لے کے آ رہا ہوں لیکن مجھے عدالت نے کہہ دیا کہ یہ کام شروع کر دیں، تو وہ رکیں گے نہیں. ٹھیک ہے لیکن سر وہ سنیں میری بات، لکھ کے لیٹر دینا پڑے گا سر. لیٹر لکھا تو ہوا لیٹر لکھ دیں گے نا جناب، آپ لکھ دیں. وقت تک ٹائم دیں سر، 2-3 دن دیں سر. مجھے آپ میاں چلو سر جانا مجھے ہے، آپ والدین کی قبریں میاں چلو ہے، میں نے وہاں جانا ہے سر، نا محرم میں نا سر. اچھا سنیے، آپ کے کوئی آفیسر ہیں جونیئر جو کہ خود یہاں پہ اویلیبل ہوئیں گے ان دنوں میں؟ محرم میں نہیں ہوگی سر. ٹھیک ہے سر. 2 دن ساری NCCI چھٹی پہ جا رہی ہے. تقریباً سر چھٹی ہوتی ہے ہماری، سیٹرڈے اور جو ہے نا سنڈے سر چھٹی ہوتی ہے سر. اچھا لیکن مائی لارڈ جب نوٹسز بھیجنے ہوتے ہیں تو وہ سیٹرڈے کو ٹھیک ہے، یہ آرڈر آپ کو گھنٹے تک مل جائے گا. ٹھیک ہے جی، ابھی مل جائے گا. تھوڑی دیر بیٹھیں آپ، ابھی اس کو ٹائپ کریں. آپ سر اپنے کسی آفیسر کو ڈسپیوٹ کریں گے اس آرڈر کی کاپی کے ساتھ، اور نادرا پہنچ جائے گا. نادرا کے آج لاج ہو جائے. ٹھیک ہے جی، نادرا اس پہ کام شروع کر دے. آپ اپنے کسی آفیسر کی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ آپ فونز کرنا شروع کر دیں. آج کا دن اور کل کا دن ورکنگ ڈے ہے. ٹھیک ہے سر. منڈے کو آپ نے صرف مجھے اپڈیٹ کرنا ہے کہ ابھی تک کارروائی کیا ہوئی ہے، بس. ٹھیک ہے، وہ ہم تو روٹین کی سر اپنی جو ہے آج یہ کل پوری کر دیں گے سر، جو ہماری نادرا میں سر بھیج دیں گے. منڈے تک رپورٹ نہ آئی تو سر چیزیں جناب. لیکن نا سر یہ سب بڑی سیریس بات ہے. راؤ صاحب کہتے ہیں وہ نمبر ان کو FIA نے دیا تھا. تو پولیس کو سر اس وقت ہی کرنا چاہیے تھا، کس آفیسر نے دیا سر. پولیس نے بھی نہیں کیا نا. اس نے بھی کیا، نہ ایمان کو ڈھونڈا، حالانکہ اس کیس میں ایمان کو ڈھونڈنا چاہیے تھا پولیس کو. یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تفتیش ان سے لے لی گئی نا. نہیں یہ نہیں لے گی سر، دوسرے انسپیکٹر کو گئی ہے سر. وہی نا انٹرنل ٹرانسفر ہو گیا ہے، اس نے کہا جی میں ٹرانسفر ہو گیا ہوں. سرفراز صاحب دیکھیے، اب دیکھیے نا، میرے ذہن میں شک نہ پیدا کیجئے کہ آپ کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں. نہیں سر، جو اس نے بات کی ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں سر. میرے ذہن میں یہ شک نہ پیدا کیجئے کہ آپ کی ہمدردیاں ڈیوائیڈڈ ہیں. میں تو نیوٹرل بات ٹھیک ہے، کر رہا ہوں، جو انسپیکٹر نے کہی ہے تفتیش اسے لی نہیں کی سر. اگر مجھے یہ ٹرانسفر ہو گیا، اگر مجھے یہ شک پیدا ہونا ہوا نا سر، تو مجھے انفارچونیٹلی DG FIA کو آ کے کہنا پڑے گا کہ جی آپ کو میری عدالت میں بیٹھ کے یہ کیس سننا پڑے گا. میرے پاس اور کوئی علاج نہیں رہے گا. اس لیے پلیز مجھے یہ ٹھیک ہے آپ جائیں سارا کچھ کریں، لیکن جو چیز ہے وہ نظر آتی ہے کہ آپ کس چیز کو کتنا ایکٹیولی پرسو کر رہے ہیں، وہ نظر آ رہی ہوتی ہے.
जो सर जनाब all those giving all the reasons ke why something cannot be done is one perspective, and another perspective is कि जी all that can be done will be done. So please do all that you can do. Yes. And then give me an update on Monday. ठीक है सर. तो ये ऑर्डर की कॉपी आपको अभी 15-20 मिनट में थैंक यू. पहला ऑर्डर भी नहीं मिला सर अभी ना. कल वाला ऑर्डर, परसों वाला सर. हाँ वो परसों वाला ऑर्डर तो ज़ाहिर है इन द लाइट ऑफ दिस वो थोड़ा सा मुझे उसको एक्स्ट्रा बातें थी उसमें जो मुझे अब उसमें से निकालनी होंगी, उसकी ज़रूरत नहीं, वो इस ऑर्डर में कवर वो मिल जाएगा आपको. मंडे को जी 10:45. My lord.